فرینڈز، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سے. اس کا بھی تعلق ہے یہ میں محمد نوفل صفوان بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند ہے تو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا. سوال کی طرف چلتے ہیں. اس ایگزامنر نے سن 2020 کے اندر ہونے والے سی ایس ایس کے ایگزام میں پیپر 2 تھا یہ آئی آر کا. اس میں سوال رکھا، کہتا ہے کہ ایکسپلین دا فالوئنگ ڈائیگرام ان دی لائٹ آف ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. وائی از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹریک آف ڈپلومیسی اینڈ وائی. ٹھیک ہے جی. دونوں چیزیں اس نے پوچھی ہیں اور اس کے اندر اس نے پوچھا کہ ڈائیگرام جو مینشن ہوئی ہے نیچے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ڈپلومیسی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از ڈپلومیسی، واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹریکس، ڈفرنٹ کائنڈس، ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈپلومیسی. آج ہم ڈپلومیسی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سوال ہم نے ایک لیا بہانے کے طور پہ جس کو ہم لے کے آگے چلیں گے. تو بہت زبردست سوال ہے. اس کے اندر اس نے بولا کہ جو ڈائیگرام ہے اس کو دیکھیے اور اس کے مطابق آپ ڈپلومیسی کو ایکسپلین کیجیے. تو چلیں ہم ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں. ڈائیگرام جو آپ کے سامنے اس کے اندر ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 3 یعنی کہ آپ کو 8 طرح کی جو ہے وہ ڈپلومیسی کے ٹریکس نظر آ رہے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے ٹریک 1، ٹریک 2، اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریک 9 بھی اس نے بتایا اسپیشل اس کے حوالے سے، وہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے ہوا یہ کہ دو امریکن جو ہیں وہ ڈپلومیٹس تھے، ماہر انٹرنیشنل ریلیشنز تھے. انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ لکھی اور یہ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے کس وقت؟ یہ آئی ہے 1996 میں. اس کا نام تھا ڈپلومیسی اے سسٹم اپروچ ٹو پیس بائی ڈاکٹر لوئس ڈائمنڈ اینڈ ایمبیسڈر جان میکڈونلڈ. یہ کیمرائن پریس نے 1996 میں جو ہے اس کو پرنٹ کیا اور 2020 کے اندر ایگزامنر کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے اور وہ اس سے سوال بنا کے سی ایس ایس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر 2 کے اندر ڈال دیتا ہے. بہرحال سوال بہت جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا کہ یہ سوال حتیٰ کہ یہ عکس یعنی کہ جو امیج لیا ہے وہ بھی جو ہے وہ ایگزامنر نے ایک ویب سائٹ سے لیا ہے جہاں پہ کہ یہ اس طریقے سے موجود ہے. یہ کتاب کا جو ہے وہ ٹائٹل پیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اندر جو ہے اس کے موجود ہے ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 3. ٹھیک ہے. جب جلدی سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریکس ہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماہر ان کی میں تصاویر بھی آپ کو دکھا دوں گا. دیکھیں یہ واٹ از ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کیا ہے. میرے خیال سے اس سے پہلے ہم سمجھیں کہ ڈپلومیسی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈپلومیسی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کا جو ٹرانسلیشن کرتا ہوں وہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں حکمت عملی. اردو کے اندر اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. اب ہندی میں تو مجھے نہیں پتہ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سادہ زبان کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار، آپ کیا کرتے ہیں کسی مسئلے کو لے کے. آپ ڈپلومیسی جب کرتے ہیں تو آپ ایک طریقہ کار لیتے ہیں، طریقہ لیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس کو ہم اردو میں حکمت عملی کہتے ہیں ڈپلومیسی. میں اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتا ہوں اور یہ بالکل اپروپریٹ رہتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ تو اب ملٹی ٹریک حکمت عملی، ملٹی ٹریک جو ہے وہ کیا طریقہ ہوگا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 3 ہے تو ٹریک 1 جو پہلا تھا وہ کیا ہے، دوسرا کیا تھا اور پھر اس کے بعد مزید کیا تھے. دیکھیے ٹریک 1 جو ہے اس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے لیکن ٹریک 1 تو ٹریک 1 تھا، اوریجنل ٹریک ہے. یعنی کہ ڈپلومیسی جو اوریجنلی کریٹ ہوئی وہ یہی ہوئی کہ آپ جو ہے پیس میکنگ پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ڈپلومیسی کو رن کرتے ہیں. یاد رکھیے گا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب آپ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی جو بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے پاور کو پلے کرتے ہیں. آج کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پاور ایکوائر کرتی ہے اور پاور ایکوائر کرنے کے لیے وہ اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ یوز کرتی ہے. یاد رکھیے گا پاور ہوتا ہے یعنی کہ نیشنل پاور ایک ٹاپک ہے آئی آر کے اندر. وہ ایکوائر کرنے کے لیے وہ اپنے ریسورسز کو یوز کرتی ہے اور جب وہ پاور ایکوائر کر لیتی ہے، پاور حاصل کر لیتی ہے تو اس پاور کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے. جیسے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس پاور کو یوز کرنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں. اب بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جب ڈپلومیسی یوز کرتے ہیں، اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں تو ڈپلومیسی یوز کرتے ہیں. یعنی کہ حکمت عملی لیتے ہیں، طریقہ کار جو ہے وضع کرتے ہیں، تو یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. اب ڈپلومیسی کے جو چینلز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹریک تو نمبر 1 ٹریک جو ہے ڈپلومیسی کا وہ دراصل جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. یہ اوریجنل ٹریک ہے. یعنی کہ جب بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے تو یہ کوئی رضیہ کی جو ہے وہ سلطانہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے. اب جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈپلومیسی بند ہو جاتی ہے نا،
جب وہ اسٹریٹجی وہ حکمت عملی بند ہو جاتی ہے، اس کے دروازے کسی ایسے بند ہو جاتے ہیں، جیسے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بہت خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈپلومیٹک چینلز بند ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو چینل ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپنے نان گورنمنٹل جو ہے وہ بندوں کو بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہو، لیکن آپ کی سمجھنے کے لیے کہ بھائی جو ہے وہ پاکستان کے کوئی عظیم فنکار ہیں، وہ چلے گئے وہاں پہ گئے، انہوں نے جو ہے وہ بات کر لی پاکستان کی طرف سے، وہاں پہ کسی انڈیا کے فنکاروں سے بات کر لی کہ بھائی آپ یہ بات گورنمنٹ تک پہنچا دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیسے ہوتی ہے۔ وہ اب نان گورنمنٹل ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر اس طریقے سے چیزیں رن کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینلز تھے۔ اب جو یہ امریکن جو تھے، یہ جو ڈپلومیٹس تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھ کے اس 1 اور 2 ٹریک کو ایکسپینڈ کر دیا کتنے 9 ٹریکس کے اندر، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے جو کیا وہ یہ دیکھیں، یہ والی آتھر تھیں، ڈاکٹر لوئس ڈائمنڈ، یہ خاتون ہے، انگریزی میں ایسا لگ رہا ہے مرد کا نام ہے لیکن یہ ایک خاتون کا نام ہے، ڈاکٹر لوئس ڈائمنڈ، اور یہ ڈاکٹر جان میکڈونلڈ جو ہیں، یہ دو بندے جو ہیں، انہوں نے مل کے کتاب لکھی جس کا کہ میں نے آپ کو نام بتایا تھا کہ ڈپلومیسی اے سسٹم اپروچ ٹو پیس۔ تو اچھا، اب ڈپلومیسی کا ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈپلومیسی از ایکچولی فار ریچنگ ٹورڈز دا پیس۔ یہ ایک ڈپلومیسی آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں تو دراصل آپ پیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، امن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جب دو ممالک آپس میں ڈپلومیسی کرتے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز کو کھولتے ہیں، تو دراصل امن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پیس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا کیا یہ بھی سن لیجئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ بیسیکلی جو ہے کہانی کس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ڈاکٹر لوئس ڈائمنڈ، کو فاؤنڈر آف IMTD انسٹیٹیوٹ آف ملٹی ٹریک ڈپلومیسی کے یہ کو فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے ریکگنائز کیا دیٹ لمپنگ آل ٹریک ٹو ایکٹیویٹیز انڈر دا ون لیبل ڈڈ ناٹ کیپچر دا کمپلیکسٹی اور بریتھ آف ان آفیشیل ڈپلومیسی۔ تو اس نے کہا کہ جو یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، جس کو ہم گورنمنٹ کے علاوہ، کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ اسٹینڈرڈ دو ہی تھے، ٹریک 1 ڈپلومیسی اور ٹریک 2 ڈپلومیسی، تو ایک تو ٹریک 1 تو گورنمنٹ کی ہو گئی تھی، ٹریک 2 جو تھی وہ نان گورنمنٹل تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی نان گورنمنٹل کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑے گا، یہ کافی نہیں کہ نان گورنمنٹل، بہرحال نان گورنمنٹل بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس پوری ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے نان گورنمنٹل ہو سکتے ہیں۔ یہی ان دونوں ڈپلومیٹس نے، ماہر سفارت دانوں نے، جو یہ سفارت کاری کے ماہرین ہیں، یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹس ہیں انگریزی میں، اور سفارت کاری کے ماہر، یہ دو شخص، ایک یہ ڈاکٹر لوئس ڈائمنڈ اور دوسری جو ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے، جان میکڈونلڈ، یہ ایمبیسڈر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فاؤنڈ کیا۔ بہرحال اب اس کو تیزی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے 9 ٹریکس ان دا ملٹی ٹریک سسٹم آف ڈپلومیسی آ رہے ہیں۔ ٹریک 1 ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، جو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ پیس میکنگ تھرو ڈپلومیسی، یا جس کو میں نے ریلیشن کہا، یا جس کو میں نے کہا حکمت عملی۔ تو آپ ریلیشنز کے ذریعے سے ڈپلومیسی یوز کرتے ہیں اور پیس میکنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان اپنے سفارت خانہ جو انڈیا میں، اس کو اپنے سفارتکاروں کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے کہ بھائی اب ہم ایسا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہاں کی گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں وہ جا کے، اور یوں جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک چینل جو ہے اوپن ہوتا ہے، اور آپ کی جو ہے پیس میکنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آفیشیل طریقہ ہے گورنمنٹ کا، یہ ٹریک 1 ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپلومیسی کا اوریجنل اسٹینڈرڈ یہی ہے۔ نمبر 2 اس کا جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب ڈپلومیٹک چینل کسی وجہ سے بند ہو گئے، آپ کے ریلیشنز خراب ہو گئے اس گورنمنٹ کے ساتھ، تو اب آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈپلومیٹک چینلز نہیں کھول سکتے، یعنی کہ آپ ریلیشنز کو اوپن نہیں کر سکتے، آپ پیس میکنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو آپ نان گورنمنٹل جو ہے وہ لیتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، اور یہ پیس میکنگ تھرو کانفلکٹ ریزولوشن ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، دس از دا ریم آف پروفیشنل نان گورنمنٹل ایکشن اٹیمپٹنگ ٹو انالائز، پریونٹ، ریزالو اینڈ مینیج انٹرنیشنل کانفلکٹ بائی نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ تو اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو کہ جن کا ریاستی آفیشلز نہیں ہوتے، یہ کسی ریاست کے آفیشلز نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو مثال دی، یہ کوئی جو ہے وہ
فنکاروں کا کوئی جو ہے وہ ایک گروپ ہے وہ گیا وہاں پہ, ادھر کے انڈیا کے فنکاروں سے ملا, پاکستانی فنکار, اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ دوسرا چینل کھولا جس کو ہم ٹریک 2 چینل کہتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے اپنا میسج پہنچا دیا کہ بھائی ہم کیوں نہ جو ہے وہ ایسا کر لیں, کیوں نہ ہم ایسا کر لیں تاکہ ہمارے دونوں ملک کے درمیان جو ہے پیس میکنگ جاری رہے. تو یہ ایک, لیکن جو یہ 2 اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر ڈائمنڈ اور ایمبیسڈر میکڈونلڈ, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا کہ ٹریک 2 کو مزید ایکسپینڈ ہونا چاہیے, یہ کافی نہیں ہے, نان گورنمنٹ کہہ دینا کافی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہیں. ٹریک 3 جو ہے اس نے کہا کہ پیس میکنگ تھرو کامرس. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پیس میکنگ ہو سکتی ہے کامرس کے ذریعے سے, تجارت کے ذریعے سے. آپ جو ہے اس چینل کو استعمال کریں, آپ بزنس مینس کو یوز کریں, جو بزنس مین ہیں ان کو آپ یوز کریں, دا پروویژن آف اکنامک اپارچونیٹیز, آپ اکنامک اپارچونیٹیز کو ایکسپینڈ کریں. جیسا کہ اکثر بحث ہوتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان اگر آپس میں تجارت کے راستے کھول دیں اور تجارت پوری طرح سے آپس میں کریں تو بہت ساری چیزیں پاکستانی اور انڈین عوام کو سستے داموں میں مل سکتی ہیں, جو کہ انہیں باہر سے بہت مہنگے داموں میں خریدنی پڑتی ہیں. دونوں ممالک اگر آپس میں تجارتی راستے کھول دیں تو یہ پیس میکنگ پروسیس جو ہے وہ آن ہو سکتا ہے. تو یہ ایک آپ نے دیکھا کہ بزنس کے تھرو, کامرس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پیس میکنگ پروسیس کو بڑھا سکتے ہیں. نمبر 4 وہ بولتا ہے پیس میکنگ, وہ کہتا ہے کہ دا ٹریک 4 پرائیویٹ سٹیزنس, یہ بالکل ایک عام شہری جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پیس میکنگ تھرو پرسنل انوالومنٹ, یعنی کہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے کہ دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, اور یوں جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, ایکسچینج آف پروگرامز کے ذریعے سے, پرائیویٹ والنٹری آرگنائزیشنز کے ذریعے سے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ذریعے سے, اسپیشل انٹرسٹ گروپس کے ذریعے سے. میں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ایک پیغام اپنے برادر ملک, اپنے پڑوسی ملک کو دینا چاہتا ہوں, انڈیا کو, کہ بھائی آپ دیکھیں اس طریقے سے کر لیں, ایسے کر لیں, تو یہ شاید میری طرف سے ایک جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک چینل کھل جائے گا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ٹریک 4 ریسرچ, ٹریننگ, ایجوکیشن. اس کی بہت بات ہوتی ہے کہ بھئی آپس میں جو ہے وہ گروپس کو جو ہے ایکسچینج کرنا چاہیے. انڈیا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پاکستان آئیں, پاکستان کے اسٹوڈنٹس وہاں جائیں, ایک تو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا, دوسرے رشتے استوار ہوں گے, رشتے بہتر ہوں گے, چیزیں قریب آئیں گے لوگ, تو جو ہے وہ ماحول بہتری کی طرف جائے گا. اچھا, میں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ صرف ڈپلومیسی انڈیا پاکستان کے درمیان ہوتی ہے. یہ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں, دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر, کسی بھی ملکوں کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے. میں تو صرف اس وقت کیونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں, ہندی میں بات کر رہا ہوں, تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں, تو میں اس وجہ سے زیادہ اس کی مثال دے رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے لسنرز اس وقت اسی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں اس وجہ سے اس جو ہے وہ آئیڈیا کو یوز کر رہا ہوں. سو آپ نے دیکھا کہ اچھا پیس میکنگ کے اندر جو یہ ٹریک 4 ہے اس کے اندر 3 ورڈز استعمال ہوئے ہیں, ریسرچ, ٹریننگ, ایجوکیشن. تو میں نے ادھر تینوں کو الگ الگ بھی ایکسپلین کر دیا, اسٹل کر کے ویڈیو دیکھ لے گا. پہلے میں پڑھ دیتا ہوں کہ ریسرچ میں یونیورسٹی پروگرامز ہوں گے, تھنک ٹینکس ہوں گے, اسپیشل انٹرسٹ ریسرچ سینٹرز استعمال ہو سکتے ہیں. ٹریننگ کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ ٹریننگ دیں گے, اسکلس کو پالش کریں گے, نیگوشیشن ہوگی, میڈیشن ہوگی تاکہ کانفلکٹ ریزالو ہو سکے. اسی طریقے ایجوکیشن کے اندر آپ کنڈر گارڈن سے لے کے پی ایچ ڈی پروگرامس دے سکتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ایک جو ہے وہ چینل کھل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریک 6 ہے ایکٹیویزم. ایکٹیویزم کو کیا کہتا ہے, پیس میکنگ تھرو ایڈوکیسی اور انڈورسمنٹ بائی گیونگ پبلک سپورٹ ٹو این آئیڈیا. مقصد آپ ایکٹیویٹیز انہینس کریں, اور جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے اندر کوئی اگر ایک آئیڈیا ہے, آپ پاکستانی ہیں یا آپ انڈین ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آئیڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, تو آپ پبلک اوپینین بلڈ کریں, انڈیا میں بلڈ کریں. مثال تو میں پاکستانی ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ فلانا آئیڈیا جو ہے یہ ہمیں اپنانا چاہیے بحیثیت پاکستانی اور انڈین, تو ہمارے ملک کے درمیان جو ہے وہ یہ رشتے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, پیس میکنگ ہو جائے گی. تو میں اس کے لیے پبلک اوپینین کا سپورٹ لوں گا. میں پہلے ایک ہوں, میں 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ کروں گا, میں انڈیا کے بھی 10 آدمیوں کو ساتھ کروں گا, پھر یہ 1000 ہو جائیں گے, پھر یہ لاکھ ہو جائیں گے, وہاں پہ بھی لاکھ ہو جائیں گے. تو یہ ایک ہوا بن سکتی ہے, ایک لہر آ سکتی ہے. تو یہ پبلک اوپینین کو آپ بلڈ کر سکتے ہیں ایکٹیویزم کے ذریعے سے. تو ایک یہ آپ کو چینل, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو جو ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں اس کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے کہ ٹریک 7 جو ہے وہ ریلیجن کا ہے. ظاہر سی بات ہے امن کا پیغام ہوتا ہی مذہب کے ذریعے سے, مذہب ہے بھی امن کا پیغام. تو پیس میکنگ تھرو فیتھ اینڈ ان ایکشن. دیکھیں
وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں, یہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں. ہم ریلیجن کو یوز کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی ہندو رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ہندو رہتے ہیں, ہم ریلیجن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ سکھ گردوارے کو جو ہے وہ اوپن کیا, اس راستے کو اوپن کیا. آپ دیکھیں کتنی اچھی فضا قائم ہوئی, سکھ کمیونٹی کی طرف سے کتنے نیک اور خیر سگالی کے جذبات ہوئے. یہ پیس میکنگ پروسیس ہے تھرو ریلیجن. یہ ڈپلومیٹک چینل نمبر 7 ہے. آپ اس کو ایگزامپل کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. نمبر 8, فنڈنگ کے ذریعے سے. اس کو کئی جگہوں پہ فنڈنگ کو فلینتھراپی بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. فلینتھراپی یعنی کہ آپ جو ہے وہ پیسہ خرچ کریں, آپ جو ہے وہ رفاع عامہ میں یعنی کہ خدمت خلق, یا فلینتھراپی جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, انسانیت کی خدمت کریں, اس میں پیسہ خرچ کر دیں, تو یہ پیس میکنگ پروسیس ہو جائے گا. ایک جو ہے وہ ادارہ کوئی جو ہے وہ انڈیا کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسا خیر سگالی کا کوئی ایسا کام کرے, وہاں پہ کوئی ایسی چیز کھول دے جس سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ فلاحی کام ہو سکے. تو اسی طریقے سے انڈیا والے یہاں پہ کوئی فلاحی کام کریں, فنڈنگ کر دیں, کوئی چیز کھول دیں, کوئی لائبریری بنا دیں, کوئی ہسپتال بنا دیں. ابھی پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہسپتال بنایا ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں. وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہے صرف خیر سگالی کے جذبات کے لیے, فار جسٹ گیونگ اے گڈ جیسچر ٹو دا گورنمنٹ آف افغانستان. انہوں نے وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنایا ہے, اور اس کا غالباً نام جناح میڈیکل سینٹر ایسی کچھ نام ہے. میں اگر غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. وہ میں ایک جگہ پڑھا تھا, نیوز میں نے پڑھا تھا. تو یہ تو خیر گورنمنٹ نے بنایا, یہ آپ انڈیپینڈنٹلی بھی کوئی این جی اوز, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی ایسا کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں فلینتھراپی فنڈنگ کے ذریعے سے آپ جو ہے پیس میکنگ تھرو پرووائڈنگ ریسورسز. تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. ٹریک 9 جو ہے کمیونیکیشن اینڈ میڈیا کا جو ہے پیس میکنگ تھرو انفارمیشن. آپ انفارمیشن دیں, آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں. لوگ مس گائیڈڈ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دلوں میں جو ہے وہ دراڑیں آ چکی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیس میکنگ ہو سکتی ہے, آپ صحیح انفارمیشن دیں, کمیونیکیٹ صحیح سے کریں, میڈیا کو یوز کریں, لوگوں کو قریب لانے کے لیے میڈیا کو, کمیونیکیشن کو, انفارمیشن کو جو ہے وہ ہتھیار بنائیے, تو آپ اس کے ذریعے سے پیس میکنگ کر سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دا ڈپلومیٹک 6 چینلز, 9 چینلز, اینڈ آئی بلیو کہ دس پریزنٹیشن ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ all channels of diplomacy and individually diplomacy. Okay, so thank you very much.